بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی تاریخ میں ہمیشہ طاقت ہی انسان کی کامیابیوں اور فتوحات میں محرک رہی ہے، بات چاہے سیاستدان کی ہو یا پھر ذاتی تعلقات کی۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا ہمیشہ ان لوگوں کو زیادہ عزت دی جاتی ہے جن کے پاس طاقت اور پیسہ ہوتا ہے، لیکن طاقت کے کون سے ایسے بنیادی اصول ہیں جو انہیں دوسرے لوگوں سے الگ اور زیادہ ویلیوبل انسان بنا دیتے ہیں؟ آج کی ہماری ویڈیو طاقت کے ایسے کچھ اصولوں پر مبنی ہے کہ جن کا مقصد آپ کو ایک طاقتور اور زیادہ ویلیوبل انسان بنانا ہے۔ تو بغیر کسی وقت کو ضائع کیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے اصول کی جانب، جو ہے اصول نمبر 1، ہمیشہ اپنے ارادوں کو چھپائے رکھو۔ طاقت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے ارادوں کی بھنک تک کسی کو نہ لگنے دو، ہمیشہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھو، کیونکہ اگر آپ اپنے ارادے اور پلانز ہر انسان کو بتاتے پھریں گے تو ممکن ہے کہ کل کوئی انسان آپ کا دشمن بن جائے اور آپ کے خلاف سازشیں کرے اور آپ کو وہاں تک نہ پہنچنے دے جہاں آپ نے سوچا ہوا ہے۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ارادے اپنے دوستوں کو بتاؤ اور کل کو اس کام کو انجام دینے میں آپ ناکام ہو جاؤ تو آپ کے دوست اور آپ کے ساتھ والے آپ کا مذاق اڑائیں کہ انسان کے خواب تو بہت بڑے تھے مگر ان خوابوں کو سچ کر دکھانے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ یہ باتیں آپ کو اس وقت وہاں کھڑے ہر انسان کی نظر میں ایک کم ویلیوبل انسان بنائیں گی، جس کے نتیجے میں نہ لوگ آپ سے بات صحیح طریقے سے کریں گے اور نہ ہی آپ سے ٹھیک طریقے سے ملیں گے، کیونکہ وہ آپ کو ایک ناکام انسان تصور کریں گے جس کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ریسپیکٹیبل اور ویلیویبل انسان بننا چاہتے ہیں تو اس اصول کو آپ کو سب سے پہلے اپنانا ہوگا اور اپنے ارادوں کو صرف اپنے آپ تک اور اپنے خدا تک محدود رکھنا ہوگا۔ اصول نمبر 2، اپنے آپ کو دوبارہ بناؤ۔ ایک طاقتور انسان بننے کا جو دوسرا اصول ہے وہ ہے کہ اپنے آپ کو دوبارہ بناؤ، اپنی ایک الگ اور منفرد پہچان بناؤ۔ ایسی پہچان کو کبھی بھی کسی بھی قیمت پر قبول مت کرو جو معاشرہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو دوبارہ بناؤ، اپنی پہچان کو دوبارہ بناؤ بالکل لوہے کی طرح۔ پہلے خود کو مشکلات سے، برے حالات سے پگھلنے دو اور بعد میں اپنے آپ کو ایک نیا رنگ، ایک نئی پہچان دو۔ ایک ایسے انسان کے طور پر خود کو پیش کرو جو اپنی قدر کرتا ہو، جس کی اپنی نظر میں اپنے لیے عزت ہو۔ آپ نے مثال تو ضرور سنی ہوگی، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں جو اپنی قدر آپ کرتا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ اگر کوئی انسان پہلے بہت غریب ہو، جس کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہو اور نہ پینے کو اور نہ ہی پہننے کو کچھ ہو، لیکن وہ ایک بڑے خواب کا مالک ہو، اس کے اندر ایک رئیس انسان بننے کی خواہش ہو اور وہ ایک دن رئیس انسان بن جائے، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہو جس کی دولت نسل در نسل چل رہی ہو، جو خاندانی امیر ہو، تو لوگ زیادہ عزت اور قدر اسی کی کریں گے جس نے اپنی پہچان خود بنائی اور اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنایا اور لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ لوگ اس کی عزت کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے بنائے گئے رستوں پر مت چلے، بلکہ اپنا راستہ خود بناؤ اور اپنی ایک الگ پہچان بناؤ اور عظیم پہچان بناؤ۔ اصول نمبر 3، اپنے وقت کو قیمتی بنانا سیکھو۔ آپ کے اندر خواہش ہے کہ لوگ میری عزت کریں اور میری قدر کریں، لیکن آپ کو اپنے وقت کو ہی قیمتی بنانا نہیں آتا تو یہ خواہش ہمیشہ خواہش ہی رہے گی، اس لیے کہ جس انسان کو اپنے وقت کی قدر ہی نہیں ہوگی تو لوگ بھلا کیسے اس کی قدر کریں گے۔ اگر آپ اپنا سارا وقت لوگوں کے ساتھ رہو گے، ان کے ساتھ گپیں ہانکتے رہو گے تو ان میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ بھی آپ کو اپنی طرح ایک عام انسان سمجھیں گے، جو آپ کو انہیں ہرگز نہیں کرنے دینا چاہیے۔ اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے آپ کو اپنے واٹس ایپ، سوشل میڈیا، ہر اس چیز سے کہ جس سے لوگوں پر یہ اثر پڑے کہ یہ انسان بھی لوزر ہے، اس چیز سے دور جانا ہوگا
اور اپنے بچائے گئے وقت کو ایسے کام پر لگانا ہوگا جس سے آپ کی سوچ بدلے، جس سے آپ کا رویہ بدلے، جیسا کہ ایسی بکس پڑھنا جس کا مقصد سیلف امپروومنٹ ہوگا۔ لوگوں سے الگ بننے کے لیے آپ کو الگ سوچنا پڑے گا اور اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہوگا۔ اصول نمبر 4، ہمیشہ مفت کی چیزوں سے بچو۔ انسان کو زندگی میں جو کچھ بھی مفت دیا جاتا ہے وہ حقیقتاً بالکل مفت نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کی قیمت آپ کو اس کی خریدی گئی قیمت سے کہیں زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ ویسے بھی بزنس کا ایک اصول ہے، اس کے پیچھے یا تو دینے والے کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، یا پھر کوئی سازش، یا پھر وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر انسان ہے، یا وہ آپ کو اپنا شکر گزار بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ چیز لینے سے انکار کر دیں یا پھر اس کے بدلے میں اس سے زیادہ قیمتی چیز اس کو دے دیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دوست آپ کو کوئی چیز تحفے میں دے اور ایک دن ایسا آئے کہ آپ دوستوں کی لڑائی ہو جائے، تو وہ دوست دوسروں کو یہی کہے گا کہ میں نے اس شخص کو فلاں قیمتی تحفہ دیا تھا، اور جب ان میں سے کوئی آپ سے ملے گا تو یہی کہے گا یہ تو وہی تحفہ ہے جو اس نے تمہیں دیا تھا۔ اس وقت آپ کی ویلیو ان تمام لوگوں میں رتی برابر بھی نہیں رہے گی، اور اس وقت آپ یہی بولو گے کہ کاش میں نے یہ نہ لیا ہوتا۔ اس لیے اپنے پیسے کو شاہانہ انداز میں گزارو۔ لوگوں سے تحفے ضرور لو، مگر ان کے ظرف دیکھ کر، اور پھر انہیں ان تحائف سے کہیں زیادہ قیمتی تحائف دو، کیونکہ سخاوت طاقتور ہونے کی علامت اور دولت کے لیے ایک میگنیٹ ہے۔ اس ویڈیو کا پارٹ 1 اوپر آئی بٹن میں دیا گیا ہے۔ اپنے آپ پر کام کرو اور دوسروں کو خود سے انسپائر کرو۔